بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو کہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کس پر فرض ہے، کس پر واجب ہے، کس پر نہیں ہے، کون کرے کون نہ کرے۔ اور اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے یا اتنا میں نے قرض دینا ہے تو کیا میرے اوپر قربانی فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جواب عرض ہے کہ قربانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ کے اندر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اور اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہو، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو تو اس پر قربانی فرض ہے۔ آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ وہ نصاب زکوٰۃ تک پہنچے اور اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو آتا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، آپ تو اس نصاب تک پہنچے ہی نہیں۔ بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئی ہیں 3 دن، کبھی بھی 3 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے کہ جن 3 دنوں میں گندم کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ 3 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ اظہار محبت ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہے وہ اتنا اپنا مال اتنی محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے دل کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنا اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کس کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ قربانی تو آخر میں ہے، انہوں نے پہلے گھر قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ چھوڑ دیے، والدین نے گھر سے نکال دیا، قوم، علاقہ، قبیلہ سب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہیں۔ ایک اللہ کی توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے سب دشمن بن چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزیں قربان کی، آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، کہا کہ ابراہیم اٹھاؤ اور ویران جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں۔ 6-7 سال کے بعد کہا کہ بیٹے کو جا کر ملو، وہ تمہارا بیٹا جس کو عرب کا تپتا ہوا صحرا ختم نہیں کر سکا، تم خود اپنی ہاتھوں سے اس کی گردن پر چھری پھیر دو۔ ابراہیم علیہ السلام تو اس قدر اللہ کی فرما بردار اور اتنی محبت کہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں اس کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، ہم ایک جانور بھی نہیں دے سکتے۔ یہ تو محبت کا اظہار ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا اچھا پالا ہوا مال انسان اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوگا، اور اس جذبے کے ساتھ دے گا کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح وہ تیار تھے، اللہ آج تو نے مجھ سے جانور مانگا ہے، اس کی گردن پر چھری پھیر رہا ہوں، اللہ اگر تو نے مجھ سے جان مانگی میں جان بھی دوں گا، اللہ تو نے مجھ سے بیٹا مانگا میں بیٹا بھی دوں گا، یہ سب کچھ ہے تیرے لیے۔ یہی دعا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے باہر نکلیں، اپنے دل سے پوچھیں کتنی محبت ہے۔ اور ہاں، اسلام نے اسی لیے فرض نہیں کیا کہ ہمارے ہاں کئی غریب فقراء ہیں، مہنگائی کا دور ہے، اب ایک بندے کی تنخواہ 10,000 ہے، 15,000 ہے، بیچارہ مزدوری کرتا ہے، اس سے بچوں کا دودھ پورا نہیں ہو رہا، 2 وقت کا کھانا اس کو جو ہے اچھی طرح میسر نہیں ہے۔ اب ہم کہیں کہ نہیں اتنے پیسے ہوں گے تو اس پر فرض ہے، وہ بیچارہ کہاں سے لائے؟ اس کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ تو دل کے جذبات دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ 10 دن جس طرح باقی روزے دار عید کے چاند کے بعد بال اپنے ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں کاٹتے، تو وہ بھی ایسے کرے، بال نہ کاٹے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد باقی لوگ جب جا کر قربانی کے جانور ذبح کریں گے، یہ اپنے ناخن تراش لے، اپنے جو ہے بال کاٹ لے، حجامت بنوا لے اپنی، تو انشاءاللہ اسے بھی اللہ رب العالمین قربانی کا ثواب دیں گے۔ دیکھیں نا، اس میں سب شامل ہیں کہ حاجی بھی بال نہیں کاٹ رہے، قربانی کرنے والے بھی نہیں کاٹ رہے، حاجی حج کرنے کے بعد اپنے جو ہے وہ بال کٹواتے ہیں، اور باقی قربانی کرنے والے بھی، اور جس کی قربانی نہیں ہے وہ بھی اس کام میں شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر دیں گے۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور یہ اظہار محبت ہے
ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت ہے ان کی زندگی کو سامنے رکھیں کہ ان کے پاس کتنا مال تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنا مال تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک بیٹا، سب سے محبوب ترین چیز، بڑھاپے کا سہارا، وہی اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ تو یہ اظہار محبت ہے کہ انسان قربانی کا معنی قرب ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنا جانور ذبح کرتا ہے۔ اور یہاں اس موقع پر جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ جانور دو، وہی دینا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جانور سے بہتر ہے آپ کسی کو پیسے دے دو، کسی کو جو ہے آپ غریب کی مدد کر دو، ٹھیک ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر جو چیز اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو پیسے نہیں دیتے، اس کے لیے جو چیز اس نے کہی ہوتی ہے یا اس کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین کو اور صدقہ پسند نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید والے دن 10 ذی الحج کو اللہ رب العالمین کو سب سے جو زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ آپ اس دن کروڑوں روپے صدقہ کریں، آپ اس دن مسجدیں بنوائیں، مدارس تعمیر کریں، آپ اس دن فقراء اور مساکین پر خرچ کریں، ثواب ہے ان کا بھی، لیکن اس کے مقابلے میں جو بندہ قربانی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانور پر، اس کی گردن پر چھری پھیر کر خون بہائے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر اپنی بارگاہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔